پہلا سوال جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک مضمون لکھا مسلم اور غیر مسلم، اس میں بہت وضاحت سے بیان کیا کہ جو شخص اپنی شناخت مسلمان بیان کرتا ہے ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، لیکن جب کبھی کوئی انحراف ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو ہمیں لگے گا کہ مذہب کے مجموعی سٹرکچر سے ڈیویشن ہے، تو ہم اس پر بھی کھل کر اختلاف کریں گے۔ کوئی کفر ہوگا اس کو کفر کہیں گے، کوئی گمراہی ہوگی اس کو گمراہی کہیں گے، کوئی ضلالت ہوگی اس کو ضلالت کہیں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو گمراہی کا دائرہ ہے، یعنی ڈیویشن، کس وقت کوئی نقطہ نظر ہم یہ دیکھتے ہیں امت کی پوری علمی تاریخ میں اختلاف ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ پوائنٹ کیا ہیں، وہ فور کارنرز کیا ہیں، وہ پرنسپل پیرامیٹرز اصول کیا ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جی اب یہاں پر ڈیویشن ہو گئی ہے، انحراف ہو گیا ہے، یہ دین کا جو مجموعی سٹرکچر تھا اس مزاج سے بھی گمراہی اختیار کر لی گئی ہے۔ میں چاہوں گا ٹو دا پوائنٹ اور مجھے وہ بیسک پرنسپل ضرور بتائیے کہ جن سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ فلاں نقطہ نظر اب ڈیویشن کی طرف گامزن ہے۔ پہلے 3 چیزوں کو سمجھ لیجیے، بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم سب انسان ہیں، کسی بھی علم میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص یکساں نتائج تک پہنچ جاتا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صحیح نتیجے بھی ہوتے ہیں۔ یہ غلطی بڑے سے بڑے عالم سے، بڑے سے بڑے فقیہ سے، بڑے سے بڑے دانشور سے ہو جاتی ہے۔ غلطیوں کو اگر آپ ایک جامع تعبیر دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں یا حدیث پر غور کرتے ہیں یا دین کی مختلف چیزوں کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی غلطی ہوتی ہے، یا اس کا بمبا، اس کا ماخذ قلت علم ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس جس چیز پر وہ غور کر رہا تھا، جس چیز پر وہ تفحص کر رہا تھا، جس کو اس نے موضوع تدبر بنایا، اس کا علم نہیں تھا۔ ٹھیک، تو یہ بات تو ہر آدمی مانے گا کہ آپ اگر کسی علم میں مداخلت کر رہے ہیں یا اس میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرنی چاہیے۔ تو قلت علم بعض اوقات اس کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز یہ ہے کہ علم تو بہت تھا، آدمی جانتا تھا کہ یہ کیا فن ہے، اس میں کیسے داخل ہونا ہے، اگر زبان تھی تو اس سے واقف تھا، اگر اس کے علوم سے تو ان سے آشنا تھا، لیکن قلت تدبر باعث بن گئی۔ یعنی انسان چونکہ غفلت شعار ہے تو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوئی، جتنا غور کرنا چاہیے تھا اتنا غور نہیں کیا، تو یہ چیز غلطیوں کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک، اس طرح کی غلطیاں بڑے سے بڑے عالم سے، بڑے سے بڑے دانشور سے، بڑے سے بڑے محقق سے ہوتی ہیں اور دنیا کے ہر علم و فن میں ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی فلاں رائے سے اختلاف کرتے ہیں، ہم سیبوے کی فلاں تحقیق سے اختلاف کرتے ہیں، ہم امام غزالی کے فلاں نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے، تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بھی یہ قلت تدبر یا قلت علم کی بنیاد پر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کچھ چیزیں دین میں اپنے ناموں کے ساتھ متعین ہو گئی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر ایمان کیا ہے، مثال کے طور پر کفر کیا ہے، مثال کے طور پر اسلام کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی برملا ان سے اختلاف کا اظہار کر دیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ 5 چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کا معاملہ ہے، تو اگر یہ سب چیزیں جتنی بھی اس طرح متعین طور پر بیان کی گئی ہیں ان سے کوئی انکار کرتا ہے تو ہم بہت اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب اس نے کفر کو اختیار کر لیا ہے۔ یہی صورتحال واضح شرک کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی تعویل کر رہا ہو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کے یہ بتا دیا کہ میرے خیال میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شرکاء بنائے ہیں اور وہ اس دنیا کا نظام انہی کے ذریعے سے چلا رہا ہے، تو اب تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ٹھیک، یعنی کوئی شرک ہے، کوئی کفر ہے اور دوسرے کی طرف سے اس کا اقرار ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اختیار کر لیا، اس میں بھی بحث کی گنجائش نہیں رہتی اور واضح حکم لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جس چیز کو آپ نے ضلالت، یعنی عربی میں جس کو ضلالت کہتے ہیں، گمراہی سے تعبیر کیا ہے، یہ عام طور پر اس طرح ہوتی ہے کہ خود جو آدمی غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی اس میں در حقیقت اپروچ کی غلطی ہوتی ہے، بنیاد کی غلطی ہوتی ہے، تعمیل کی غلطی ہوتی ہے۔
تو ہم اسی وجہ سے جزیات میں جو غلطی ہوتی ہے اس پر اس طرح کا حکم کبھی نہیں لگاتے. جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی ہے, یہ ڈیویشن ہو گئی ہے, تو اس میں کوئی اصول, کوئی قاعدے ہونے چاہیے نا جن کی بنیاد پہ, جیسے کفر کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم کہ یہ 5 چیزیں ہیں, اگر آدمی ان کا انکار کر دیتا ہے, یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اسلام سے تعبیر کیا, اگر ان کو نہیں مانتا تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. ٹھیک. میں پھر یہاں یہ واضح کر دوں کہ کسی شخص کو کافر قرار دینا یا غیر مسلم قرار دینا اس کا تعلق اس کے اقرار سے ہے. یہ میرا کام نہیں ہے میں اس کا فتویٰ دوں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کفر کیا چیز ہے, یہ بتایا جا رہا ہے شرک کیا چیز ہے, تو اس میں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. واضح ہے. لیکن اگر کوئی شخص تعویل کر رہا ہے, غلطی میں پڑا ہوا ہے, تو اس پر تو ہم حکم نہیں لگا رہے, لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں محض غلطی نہیں رہی اب. یعنی یوں نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ اس معاملے کو درست سمجھ رہے ہیں اور امام شافعی غلط سمجھ رہے ہیں. ٹھیک. یہ معاملہ اس طرح کا نہیں رہا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اگر آپ مسلمانوں کے علم کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ 5 چیزیں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس نشست میں اس پر گفتگو پوری کر سکیں گے یا نہیں, لیکن میں ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کرتا ہوں. جی. سب سے پہلی چیز جس کو خود قرآن مجید نے بہت خوبی کے ساتھ سورہ آل عمران میں واضح کیا ہے, یہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کے 2 پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. یعنی اگر آپ کو مثال کے طور پر معاشرت کے لیے کوئی تعلیم دی گئی ہے, نکاح طلاق کے مسائل بتائے گئے ہیں, آپ کو والدین کے حقوق سمجھائے گئے ہیں, آپ سے توحید پر ایمان کا تقاضا کیا گیا ہے, یا آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کو مانیں, تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا میں آپ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک. ایک وہ معاملات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کوئی اطلاع دیتے ہیں اور یہ اطلاع اس نادیدہ عالم کے بارے میں ہوتی ہے جس کو ہم نہ اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. انسان کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آئی ہو یا اس کا تصور نہ بنی ہو, اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے زبان میں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے شروع میں تنبیہ فرمائی ہے کہ مجھے تو اس عالم کے بارے میں بھی بات کرنی, یعنی بتانا ہے کہ جنت ہوگی, بتانا ہے دوزخ ہوگی, یہ بتانا ہے کہ میں نے اس کائنات کو جب تخلیق کیا تھا تو معاملات کی نوعیت کیا تھی, یہ بتانا ہے کہ حشر کیسے برپا ہوگا, دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. تو یہ چیزیں چونکہ نہ تجربے میں آئی ہیں, نہ مشاہدہ ان کا کیا جا سکتا ہے, نہ ان کے لیے زبان میں کوئی الفاظ موجود ہیں. جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ آج ہم بہت سی جدید ایجادات سے واقف ہیں, ان کے لیے الفاظ وجود میں آ چکے ہیں, اور ہم اطمینان سے کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ہے. تو یہ سارے الفاظ وجود میں آ چکے ہیں. لیکن اگر یہ الفاظ وجود میں نہ آئے ہوتے, یہ چیزیں موجود نہ ہوتیں, اور کوئی مستقبل کے بارے میں خبر دیتا تو کیا کرتا؟ تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رعایت کرتے ہوئے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے. ٹھیک. یعنی متشابہات کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کو دکھایا نہیں جا سکتا, وہ چیزیں جو تجربے میں نہیں لائی جا سکتی, جیسے میں نے مثال دی جنت, دوزخ, قیامت, حشر, میزان, وہ چیزیں کہ جن کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں ہے, تم ان کا تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک ان کو تمہارے تصور کے قریب لانے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے. وہ کیا طریقہ ہے کہ تمہاری دنیا کی کسی چیز سے تشبیہ دے کر ان کو سمجھا دیا ہے. یعنی تمہاری دنیا میں بادشاہوں کو ایک زندگی حاصل ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ اس زندگی کا لوگ تصور کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں محلات کیسے ہیں اور حور و قصور کا کیا معاملہ ہے اور خدم و حشم کا کیا معاملہ ہے, تو ایک تصویر ہمارے ذہن میں ہے. تو جنت میں ہر شخص کو یہ بادشاہی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک. ورنہ تو جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت تو اس چیز کا نام ہے کہ جو چاہو گے مل جائے گا. وہ تو یہاں کسی بادشاہ کو بھی میسر نہیں ہے, لیکن اس کی ایک تصویر تمہارے ذہن میں لانے کے لیے اس طرح ہم تشبیہ دے کے سمجھا دیتے ہیں. تو اب دیکھیے وہاں آگے کیا کہا ہے. آگے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں تو جو بات بھی تمہیں بتاتے ہیں وہ محکمات میں ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے, اس کی حقیقت تک تم پہنچ سکتے ہو, اس کے بارے میں تم علوم ایجاد کرتے ہو, کرو, کوئی معنی نہیں. یہ جو ہماری فقہ ہے اور ہمارے زبان کے مسائل ہیں اور بہت سے علوم ہیں وہ اسی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں.
لیکن یہ دائرہ یعنی قیامت، آخرت، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس دائرے میں جتنا علم میں دے دیتا ہوں بس اس پہ اکتفا کرو. اچھا، یہ بتایا نا. تو یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اس علم میں رسوخ حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ اس علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا علم جو اللہ دیتا ہے، اپنی کتاب میں دیتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے دیتا ہے، جن لوگوں کو اس میں رسوخ حاصل ہوتا ہے وہ جس وقت کوئی بات سنتے ہیں اس عالم کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے، کل من عند اللہ. وہ اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس کی حقیقت کے کبھی درپے نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے. ٹھیک. لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. اب اس کے برعکس صورتحال کہ آدمی نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا، اس کو یہ رسوخ علم میں حاصل نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. یا تو دین کے معاملے میں فتنہ پردازی کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے. تو دین میں فتنہ پردازی کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان متشابہات کے پیچھے پڑ جائے. مثلا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 19 کیوں ہے، 29 کیوں نہیں ہے. تو یہ فتنہ پردازی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ایک فطری تجسس جو انسان کے اندر موجود ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو جانے، تفصیلات کو جانے. اگرچہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جان کر رہیں گے، یا جاننے کی صحیح کرتے ہیں، یا جاننے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، یا اپنے تخیلات سے کام لے کر ان چیزوں کو گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کیا تبصرہ کیا ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے درپے ہو جاتے ہیں. یعنی محکمات پر کام کرنے کی بجائے، دین سمجھنے سمجھانے، اس کی عملی چیزوں کو جاننے کی بجائے ان کی دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ دوزخ میں زقوم کا درخت اگتا ہے تو یہ کیسے اگ جاتا ہے، وہاں تو آگ ہے، وہاں تو آگ ہے. یعنی یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کے قوانین کیا ہیں، لیکن انہی چیزوں کے درپے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جب ایک ٹیڑھ دل میں پیدا، یہاں دیکھیے غلطی زیر بحث نہیں ہے، دل میں زیغ پیدا ہو گیا، دل میں ٹیڑھ پیدا ہو گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ہمیشہ انہیں متشابہات کے درپے رہتے ہیں. اور پھر دو وجہ بتائیں، یعنی ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، یعنی یا تو فتنہ پردازی مقصود ہوتی ہے، دین کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ پیش نظر ہوتا ہے، اور یا یہ ہے کہ بس وہ جو انسان کے اندر ایک فطری تجسس ہے کہ مجھے جاننا ہے ان حقائق کو، تو درپے ہو جاتے ہیں حقیقت کے، درا حال ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص، افراد، کوئی گروہ یہ متشابہات کی حقیقت کو متعین کرنے کے درپے، اس کے اشتغال کا موضوع یہ بن گیا ہے، وہ انہی چیزوں کو موضوع بنا کر ایک تخیلات کی دنیا آباد کرتا ہے، اس سے وہ ما بعد طبیعات وجود میں لاتا ہے، حشر نشر کی تفصیلات بیان کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی قلب ہی زیغ، ڈیویشن ہو گئی. یہ اب ڈیویشن ہے. ایک بنیاد یہ ہے، یعنی پہلی جو بڑی بنیاد ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی دین کا اچھا اسکالر ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنی توجہات کا مرکز دیکھیں کہ محکمات کو بنا رہا ہے یا متشابہات. بہت اہم بات. یعنی متشابہات میں رسوخ کیا ہے علم میں. اب دیکھیں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بڑا عالم ہے، اعلیٰ درجے کا عالم ہے، علم میں رسوخ رکھتا ہے، کبھی ان کے درپے نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر یہ نہیں ہے تو انہی چیزوں کے درپے ہوگا. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، انہی کے درپے ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز موضوع بن گئی ہے. اس کی بہت مثالیں آپ کو صوفیہ اور متکلمین کے ہاں ملیں گی. یعنی یہ نہیں کہ سب کے سب ایسا کرتے ہیں، اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ایک مثال وہاں پر در حقیقت میں نہیں چاہتا کہ اس میں افراد یا گروہ وہ زیر بحث آئیں، اصول میں پہلے بات ٹھیک سمجھنا چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا دین جو کچھ بھی ہم تک پہنچتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے پہنچتا ہے. قرآن عربی زبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی تاریخی روایات نقل ہوئی ہیں تو عربی زبان میں ہے. اچھا، یا دوسری چیز کیا ہے؟ عمل ہے.
وہ عمل جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس عمل کو بھی جب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، میں اپنے بچوں کو نماز بھی سکھاتا ہوں تو کوئی بات کرتا ہوں، کچھ کہتا ہوں، تو ہمارے علم کا ابلاغ کس طرح ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور ہمارا علم کیا، دنیا کے ہر علم کا ابلاغ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی نہ سائنس اس کے بغیر بیان کی جا سکتی، نہ ریاضی اس کے بغیر بیان کی جا سکتی. تو آپ جب کسی چیز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو زبان کا سہارا لیتے ہیں. انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی زبان ہی سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اس کے نیچے تو پھر اشاروں کی زبانی ہوتی ہے اور وہ ہر آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے. تو زبان ہے اصل چیز. زبان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ زبان کی بنیاد سماع پر ہے. معاف کیجیے، یہ عالمگیر اصول ہے کہ زبان کی بنیاد سماع پر ہے. اردو زبان کو اس زبان کے بولنے والے جب بولیں گے تو وہ کس معنی میں ایک لفظ بولتے ہیں. لفظ مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے تو وہ اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں. ٹھیک. وہ جملے کا حصہ بنتا ہے تو وہ جملے سے کیا مطلب ادا کرتے ہیں. ان کے ہاں کوئی چیز حقیقت میں بیان ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے. مجاز میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے. ان سب چیزوں میں آپ نہ عقلی گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، نہ قیاس کر سکتے ہیں. ان میں صرف اور صرف سماع ہی علم ہے. اچھا. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ شیکسپیئر کے زمانے میں فلاں لفظ اس معنی میں بولا جاتا تھا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ سماع. سماع کا مطلب ہے سننا. یعنی ہم نے لوگوں کو اس معنی میں اس لفظ کو بولتے سنا ہے. ٹھیک. اس جملے کو جب وہ اس ترکیب میں لاتے ہیں تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں. ہر جگہ یہ سماع ہوگا. اب اگر فرض کیجئے کہ سماع سے آپ کوئی چیز بیان کریں گے تو آپ اس کے اندر کوئی منطق داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ زبان کے بارے میں بہت ہی عمدہ جملہ ہے جو ہمارے ایک بڑے شاعر نے کہا تھا کہ زبان نطق ہے، وہ منطق نہیں ہے. یعنی میں بولتا ہوں، ہم اردو بولنے والے ایسے ہی بولتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایسے بولتے ہیں، عربی بولنے والے ایسے بولتے ہیں. تو عربی زبان بھی دنیا کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا ہے کہ میں نے اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے کوئی نئی زبان ایجاد نہیں کی، بلسان عربی مبین، بلکہ دوسری جگہ مزید وضاحت کر دی ہے کہ بلسانک، کہ اے پیغمبر تمہاری جو زبان تھی جو تم بولتے تھے اسی میں نے بات کی اور واضح عربی میں بات کی ہے. مبین کا لفظ بھی اس کے ساتھ داخل کر دیا. تو عربی زبان میں اب آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے، یعنی آپ قرآن مجید کے کسی آیت کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی لغت لکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ لفظوں کے معنی بیان کریں گے، آپ نحو یا صرف کی بحث کر رہے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ آپ گویا گرامر اس زبان کی بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے معنی پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، مجاز میں کیا استعمال کرتے ہیں. کسی بہادر آدمی کا ذکر کرنا ہو تو شعر کہتے ہیں یا نہیں کہتے. یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں دلیل کیا ہوگی؟ سماع. یعنی عرب اس طرح بولتے، غالب نے اس طرح لکھا ہے، میر نے اس طرح لکھا ہے، شیکسپیئر نے اس طرح لکھا ہے. اس میں یہ منطق چلائی نہیں جا سکتی کہ لفظ کیسے بنا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس میں یہ بنیادی بات ہے اور اس سے یہ معنی بن گئے. تو زبان میں قیاس کو داخل نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس طرح سے پہلے اصول میں نے یہ عرض کیا کہ متشابہات کے درپے اگر کوئی آدمی ہوا ہے تو آپ کو وہ ایک پوری مابعد طبیعت بنا کے دکھا دے اور آپ اس کے سحر میں آ جائیں، لیکن بہرحال وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے. ضلالت یہاں گمراہی کے معنی میں عربی زبان کا لفظ ہے، جس معنی میں آپ بولتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، تو وہ گمراہی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے سماع کی بجائے قرآن کو سمجھنے کی بنیاد منطق اور قیاس پر رکھ دی ہے، یعنی وہ لفظ کے معنی طے کرنے میں، کسی اصطلاح کو سمجھنے میں قیاس اور منطق کو اختیار کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں پورے مدرسہ ہے فکر بن گئے کہ جنہوں نے کہا کہ زبان میں ایک مادہ ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس سے اس طریقے سے ہم فلاں لفظ کا یہ مطلب طے کریں گے، فلاں کا یہ مطلب طے کریں گے. یہ وہ چیز ہے جس پر میرے جلیل القدر استاد نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ تو آپ نے عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے خود بنا لی ہے. تو عربی زبان کی بنیاد ہو، اردو کی ہو، انگریزی کی ہو، یہ عالمگیر اصول ہے. ٹھیک.
دلیل سما ہوگا، یعنی عرب اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ اگر وہ لفظ 1000 پہلوؤں سے اپنی صورت تبدیل کرتا ہے، جیسے کہ عربی زبان میں تو بہت ہوتا ہے، تو یہی دیکھا جائے گا کہ وہ اس صورت میں عرب کس معنی میں بولتے ہیں، اس صورت میں کس معنی میں بولتے ہیں۔ سما کے علاوہ اگر کسی نے کوئی استدلال کرنے کی جسارت کی ہے، ایک تو یہ کہیں کر دیا تو یہ تو جزوی غلطی ہوئی، اگر بنیاد اس پر رکھ دی، اس کی بنیاد پر لغات القرآن وجود میں آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے کی ضلالت وجود پذیر ہو گئی۔ اچھا، تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، اور تیسری چیز جو اسی درجے کی ہے وہ یوں ہے کہ انسان کا جو علم ہے، جس وقت وہ اس کا اظہار کرتا ہے، کوئی میں آج کروں، کوئی شخص کسی زمانے میں کرے، اس کائنات کا خدا بھی کسی موقع پر انسانوں کو خطاب کرے، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ علم، عقل، تجربہ اور تاریخ کے مسلمات کے بارے میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ اطلاع دے۔ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو اس میں اب لفظ پاکستان بول دوں، میں یہ کہوں کہ مسجد قرطبہ، میں یہ کہوں استنبول، تو ان کے ساتھ میں آگے تشریح نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ اصل میں تاریخ کے علم کے مسلمات ہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تھے، یہ بات کہ آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، یہ بات کہ آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، یہ بات کہ آپ قریش میں سے تھے، یہ بات کہ فلاں دور میں آپ کی بعثت ہوئی، فلاں دور میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے مکے میں کتنا عرصہ گزارا، آپ مدینے میں گئے، آپ نے وہاں مسجد میں، یعنی میں نے موٹی موٹی باتیں بیان کی جن میں کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تاریخ کے مسلمات ہیں۔ تو اب جب قرآن گفتگو کرے گا تو کیا تاریخ کے ان مسلمات کے بارے میں ہر جگہ آپ کو روک کر بتائے گا کہ میں یہ بول رہا ہوں یثرب، اب میں تمہیں بتاتا ہوں یثرب کہاں پایا جاتا ہے، میں بول رہا ہوں محمد، تو اب میں بتاتا ہوں محمد کون ہے، بنی اسماعیل، بنی اسماعیل، تو اب میں اس کے ساتھ تشریح کرتا ہوں کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو جو آدمی تاریخ کے مسلمات کو کسی کتاب کے اندر تلاش کرنے کی صحیح کرے گا، کسی مصنف سے اس کا تقاضا کرے گا، وہ بڑی ضلالت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اچھا، تو تیسری بڑی چیز یہ ہے، یعنی یہ آپ توقع ہی نہیں کر سکتے۔ اقبال ایک پوری کی پوری کتاب لکھ دیں گے جس میں گولٹے کے جواب میں لکھیں گے، ان کے اشعار میں کہیں گولٹے کا نام بھی نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گلشن ویمر کہہ دیں، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، غالب کو کہا ہے نا، تو ایک تلمیح کر دیتا ہے، کسی چیز کا ذکر کر دیتے ہیں، کسی بات کو بیان کرتا ہے، خطہ قسطنطنیہ یعنی کیسر کا دیار، تو اب وہ یہ بتائیں گے خطہ قسطنطنیہ یہ کیسر کا دیار کہاں پایا جاتا ہے، یورپ کے کس حصے میں ہے، یعنی یہ اصل میں تاریخ کے، علم کے، تجربے کے، مشاہدے کے مسلمات ہوتے ہیں جن کی کوئی تشریح کبھی کوئی آدمی نہیں کرتا۔ تو اگر اس کا تقاضا کیا جائے کہ یہ دکھاؤ تشریح کہاں ہے، محمد الرسول اللہ جن کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے وہ کون ہے، کس شخص کا نام ہے، تو یہ تو تاریخ کے مسلمات ہیں، یعنی ان کے لیے کتاب کیوں بتائے گی آپ؟ وہ تو کسی موضوع کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو ذکر بھی کر دے گی اس چیز، ٹھیک، نہیں ہوگا تو نہیں ذکر کرے گی۔ تو یہ دنیا بھر کے سارے علم میں ایک طے شدہ اصول ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے، جہاں پر اس طرح کی کاوش نظر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ڈیویشن پیدا ہو رہی ہے، یعنی بنیادیں ہل جائیں گی علم کی، اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے، شیکسپیئر کے بارے میں کر لیں، علامہ اقبال کے بارے میں کر لیں، بال جبریل کے بارے میں کر لیں، آپ فردوسی کے شاہ نامے کے بارے میں یہ اختیار کر لیں، یعنی ہر کتاب کا مصنف جس وقت گفتگو کرتا ہے تو وہ تاریخ اور علم کے مسلمات کو کبھی بھی وہاں پر تشریح کر کے بیان نہیں کرتا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع پر کسی بڑے صاحب علم نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ لفظ کلالہ کی فلاں مقام پر قرآن نے شرح کی ہے سورہ نساء کے آخر میں نے ان سے کہا کہ قرآن لغت کی کتاب نہیں ہے، وہ شرح نہیں کرے گا، اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یعنی یہ تو ہوگا کہ قرآن لفظوں کو ایسے استعمال کرے گا کہ وہ ان کو سمجھا دے گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ لغت لکھ رہا ہے یا وہ تاریخ لکھ رہا ہے۔ تاریخ کے مسلمات، زبان کے مسلمات، علم کے مسلمات، یعنی مانی ہوئی باتیں یہ پس منظر میں موجود ہوتی ہیں، ان کا ذکر ایسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ یہ تین چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں دو اور
چیزیں ہیں ان پر کسی دوسری نشست میں بات کریں گے. ہمارا وقت اب ختم. ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہوتا ہے. گمراہی اور ڈیویشن کس وقت کیا حدود ہیں، وہ کیا بارڈر لائن ہے، وہ کیا پروٹوکول، پیرامیٹر، پرنسپل، اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی فکر کے اوپر، کسی نقطہ نظر کے اوپر یہ رائے دیں گے کہ اب یہ گمراہی کی طرف گامزن ہے. 3 نکات آپ نے بتائے، بالکل ایک نئی بحث ہے، ایک نئے ہورائزن کی طرف ڈسکوری کا سفر ہے انشاءاللہ. 2 اور کیا چیزیں ہیں آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے. وقت ہمارا یہاں پہ پورا ہوتا ہے. سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ کسی بھی نقطہ نظر کو، کسی بھی مذہبی نظریے کو، فکر کو کس وقت ہم گمراہی یا ضلالت قرار دیں گے، کس وقت وہ انحراف کی طرف گامزن ہو جائے گی. 3 پہلو آپ نے بتائے تھے، دہرا دیتا ہوں، آپ بھی اگر ان کا خلاصہ کرنا چاہیں ابتدا میں، کہ اگر کوئی فکر متشابہات کے در پہ ہوتی ہے، اس کی تعویلیں کرتی ہے، اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتی ہے، زبان کی بنیاد سما پر ہے، اس کو بدل کے کوئی منطقی صغر کبرے سے زبان تشکیل دیتی ہے، اور علم و عقل کے مسلمات اور تاریخ و تجربے کی جو عالمگیر سچائیاں صداقتیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے کلام سے، جو ہر جگہ بیان نہیں ہوتی، تو پھر وہ فکر گمراہی کی طرف گامزن ہوتی ہے. اصل سوال کو بھی ایڈریس کر کے بات کو آگے بڑھائیے گا. 5 چیزیں آپ نے بیان کی تھیں، 2 اور کیا چیزیں ہیں؟ میں نے یہ سوال کا جواب کیوں دیا، یعنی اس کی وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو تردد ہو کہ اس بحث کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. جب ہم دین کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں تو میں نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ لوگوں پر کوئی حکم لگانے کا اختیار اللہ نے ہم کو نہیں دیا. ٹھیک، فلاں کافر ہے، فلاں غیر مسلم ہے، فلاں مومن ہے، یہ فیصلہ اس آدمی نے کرنا ہے، اور قیامت میں اللہ پروردگار عالم کرے گا. ٹھیک، دنیا میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کے دعوے کو چیلنج کریں. لیکن جب کوئی شخص دین پر زبان کھولے گا یا عمل کرے گا تو اس میں کفر بھی ہو سکتا ہے، اس میں شرک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا نقطہ نظر سراسر گمراہی بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر یہ 3 بڑے الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے یہ کفر ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہی ہے، جس کو عربی زبان میں ضلالت کہتے ہیں، جس سے ہم سورہ فاتحہ میں ضالین کا لفظ دیکھتے ہیں. تو یہ 3 بڑی چیزیں ہیں جو مذہبیات میں جب ہم کسی چیز کی غلطی بیان کرنا چاہتے ہیں تو زیر بحث آتی ہیں. ٹھیک، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جزوی اعتبار سے تو چیزیں غلط صحیح ہوتی ہیں، اور بڑے سے بڑے کسی عالم کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی فلاں رائے میں غلطی ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. یعنی یہ 3 بنیادی یا بڑی چیزیں، ان کا حکم کب لگایا جائے گا؟ کیونکہ ان کا حکم لگانا ہے. فرد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جائے گی، لیکن کوئی نظریہ ہے، کوئی بات بیان ہو رہی ہے، اس میں چونکہ دین میں خلط مبس واقع ہوتا ہے، اس کو واضح کیا جائے گا. کفر ہے تو بتایا جائے گا یہ کفر ہے، شرک ہے تو بتایا جائے گا یہ شرک ہے، اور ضلالت اور گمراہی ہے تو بتایا جائے گا کہ یہ ہے. کفر کے معاملے میں بڑی سادہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو آدمی اس کے بعد رد کر دیتا ہے کہ ہے تو یہ اللہ کی بات، میں نہیں مانتا، اس لیے کفر کا اطلاق ہو جائے گا. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس پر کفر کا اطلاق کیا ہے. شرک کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں ہم، اور میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کی تعریف بھی بیان کر دی ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کو قرار دیا جائے، اللہ کو کسی کی ذات سے قرار دیا جائے، یا خلق و امر میں کسی کو ساجی مانا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ٹھیک، اور اس کے جو مختلف لوازم اور لواحق ہیں ان کی بھی وضاحت کر دی گئی. اب وہ چیز زیر بحث ہے کہ گمراہی یا ضلالت جو ہے اس کا اطلاق کب ہوگا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو کسی جزوی معاملے کی غلطی ہے، اور وہ بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں بحیثیت مجموعی یہ حکم نہیں لگایا جاتا. بس اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہاں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے میں یہ غلطی ہے، یا امام شافعی کی رائے میں یہ غلطی ہے، یا فلاں ہمارے زمانے کے عالم یا فلاں مفکر یا فلاں دانشور یا فلاں اسکالر نے جو یہ رائے بیان کی ہے اس میں یہ کمزوری ہے، یا یہ ضعف ہے، یا یہ غلطی ہے. ٹھیک، تو یہ تو اجزاء پر حکم لگانا ہے، یہ لگایا بھی جاتا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے. یہ بیان کرنا کہ یہ گمراہی ہے، آخری درجے کی گمراہی ہو گئی ہے، ضلالت ہو گئی ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 چیزیں ہیں اس میں. پہلی چیز میں خلاصہ پھر کر رہا ہوں،
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی فکر یا کوئی گروہ وہ ایسے نقطہ نظر اختیار کرتا ہے جس میں متشابہات کے درپے ہو کر ان کی حقیقت متعین کرنے کی صحیح کی جاتی ہے، تو یہ گویا اصول میں گمراہی ہو گئی ہے۔ اس پر گمراہی کے لفظ کا اطلاق کیا جائے گا، یعنی یہ بتایا جائے گا کہ اس باب میں دخل انداز ہونا در حقیقت اپنی ذات میں اصول میں گمراہی، خود قرآن نے بتا دیا، اس کو خود قرآن نے بتا دیا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، یعنی یہ معاملہ کرتے ہی وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، ہم اس بات پر یہ حکم لگائیں گے کہ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ دوسرے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارا پورا کا پورا دین زبان کے ذریعے سے اپنا ابلاغ کرتا ہے، یعنی آسمان سے کوئی وحی تو نہیں آتی ہمیں، قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، ہمارا حدیث کا ذخیرہ بھی ایسے ہی ہے، سنت بھی عملاً منتقل ہوئی ہے، لیکن بہرحال ریکارڈ کی حد تک تو اس کو بھی زبان ہی بیان کرتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ زبان میں ہیں تو بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ زبان کی طرف رجوع کیسے کیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، قلت علم کی بنیاد پر بھی ہو جاتی ہے، قلت تدبر کی بنیاد پر بھی ہو جاتی ہیں، وہ زیر بحث نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ اصول اختیار کر لیں کہ زبان میں فیصلہ سماع کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، یعنی زبان نام ہے سماع کا، اہل زبان کسی لفظ کو، کسی اسلوب کو، کسی جملے کو کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، اس میں اصل چیز یہ ہے۔ اس اصول کو چھوڑ کر اگر آپ اس میں کوئی منطق داخل کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ مادے کے فلاں معنی ہوتے ہیں، اس سے ہم یہ لفظ کے معنی متعین کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا کہ لوگوں نے جنوں کے لفظ کی ایک نئی تشریح کر دی، ملائکہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، تو یہ زبان کو سماع کی بجائے منطق سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ اس سے بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی ضلالت وجود میں آ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ، تیسرے یہ کہ ہر کتاب اور ہر متکلم جب گفتگو کرے گا اور کسی کتاب کو لکھا جائے گا تو اس میں علم و عقل کے مسلمات ہمیشہ پس منظر میں ہوتے ہیں۔ اسی کو میں نے یہ عنوان دیا ہے قرآن مجید کے اصول بیان کرتے ہوئے، مبادی تدبر قرآن۔ اگر آپ میزان میں اصول و مبادی میں دیکھیں تو یہ بیان کیا ہے میں نے وہاں کہ تاریخ کے پس منظر میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ ہر کتاب کے ساتھ ہے۔ یہ آپ شیکسپیئر کو پڑھیں گے وہاں بھی ضروری ہے، غالب کو پڑھیں گے وہاں بھی ضروری ہے۔ کسی علم کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی علم و عقل کے مسلمات خود کتاب کے اندر نہیں تلاش کیے جاتے۔ اس کی میں نے مثالیں دی تھی کہ یہ تاریخی مسلمات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، یہ معلوم ہے کہ فلاں دور میں ہوئی تھی، یہ معلوم ہے کہ آپ کا خاندان یہ تھا، یہ تاریخ کے مسلمات ہیں۔ بنی اسماعیل کون تھے، سیدنا ابراہیم کون تھے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیتوں سے یہ تاریخ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن اس تاریخ کے پس منظر میں گفتگو کرتا ہے۔ اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں وجود پذیر ہوئی ہیں، اس دور میں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ دین میں کچھ چیزیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ فرع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اصل اور فرع کے مابین جو فرق قائم رہنا چاہیے اس فرق کو آپ ختم کر دیں، اصل و فرع کو ایک درجے میں لا کے رکھ دیں۔ یہ چیز بھی جب جزم میں ہوگی تو وہی قیامت نہیں آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مجھ سے، آپ سے، کسی سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اصول میں ہو جائے۔ اصول میں کیسے ہوگی؟ ہمارے دین میں اصل کی حیثیت قرآن اور سنت کو حاصل ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے طریقے کو اپنی تصویب سے جاری کیا ہے، یہ سنت ہے، یہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ جو کچھ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یا آپ کے زمانے میں روایتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس کو فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے، ان کو ان کے برابر رکھ دیں گے، ان کو بھی اسی طرح مستقل بذات حکم کی حیثیت دے دیں گے یا مستقل بذات حکم کا ماخذ قرار دے دیں گے، تو یہ در حقیقت آخری درجے کی گمراہی ہے جو وجود میں آ جائے گی۔ اس کو پھر روکا نہیں جا سکتا، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے وہ کیا ذہنیت ہوتی ہے۔ یہ اخبار احاد ہے، لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی تھی،
کہ آپ سے کوئی بات سنی ہے، آپ کے کوئی عمل کو دیکھا ہے، لوگ باہر جا کے بیان کر دیتے تھے. بڑا قیمتی ذخیرہ ہے. اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہوتی ہے، سوانح معلوم ہوتے ہیں. لیکن اس میں اگر کوئی دین کی بات بیان ہوئی ہے تو وہ یا تو قرآن اور سنت میں جو دین بیان ہو گیا اس کی تفہیم و تبیین ہوگی، یعنی کوئی بات سمجھا دی ہے، کسی چیز کی وضاحت کر دی ہے، اور یا وہ آپ کے اسوہ کا بیان ہوگا، یعنی قرآن و سنت میں جو دین دیا گیا ہے اس پر عمل کی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے کیا تصویر دیکھی، تو تفہیم و تبیین کے لحاظ سے بڑی قیمتی چیز ہے، اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. لیکن دین کے مستقل بذات احکام کا ماخذ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیا. ترتیب الٹی نہیں گئی، بلکہ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو کمزوریاں، جو ضعف اس ذخیرے میں موجود ہیں، آپ الٹ کے ثابت کرنا چاہیں گے کہ وہی سنت میں بھی ہے، وہی قرآن میں بھی ہے، اور اس طرح اصل کو مجروح کرنے کی ایک پوری کی پوری تحریک وجود میں آ جائے گی. اور پھر لوگ، فرد ہو یا جماعت، اپنی شناخت پیدا کرے گی اس کے حوالے سے. یعنی یہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اہل قرآن ہوں. کیوں کہنے کی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ قرآن دین کا کی اصل ہے. ہم مسلمان جب مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو قرآن کے حاملین نے تو کہتے ہیں نا. قرآن مجید نے جب اہل کا لفظ استعمال کیا تو اہل التورات، اہل الانجیل کیا کہ استعمال کیے، یعنی اہل تالمود تو نہیں کہا. تو جس وقت اصل کو بیان کیا جائے گا اور شناخت میں اس کو استعمال کیا جائے گا تو اسی کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں اس فرع کو آپ اپنی شناخت قرار دے دیں. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر یہ ہوگا کہ چونکہ قرآن و سنت اجماع اور تواتر سے ملے ہیں، ایک قطعی حجت ہیں، ان کے بارے میں کسی تحقیق اور بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتی کہ وہ اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں جس صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. اس مسلمان امت کا پورا علم اس کا ماخذ ہے. اس کے لیے کسی کتاب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب آپ اس تیسری چیز کو اصل قرار دے دیں گے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ وہ یہ کہ ان دونوں کے بارے میں بھی پھر آپ وہ سب بحثیں کریں گے کہ جو ان کی حیثیت کو مجروح کرنے کا باعث. قرآن بھی سند غریب سے نقل ہوا ہے. قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ وہ سند غریب سے نقل ہوا ہے. پھر سنت کے بارے میں بھی یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ وہ روایت سے الگ ایک چیز ہے، وہ اخبار احاد سے الگ ایک چیز ہے، وہ اپنی جگہ دین کا مستقل ماخذ ہے. اس کے بارے میں کسی بحث و نزاع کا سوال نہیں ہے، اس میں کسی راوی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ چیز جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جس میں دین مبنی ہے، اس کو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر نیچے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فیصلے میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جب درجات جنت میں حاصل کر لیں گے تو اوپر لے جاؤں گا، اور یہاں آپ اوپر کو نیچے لے آئیں گے، اصل کو فرع کی جگہ پر لے آئیں گے، اور پھر فرع کے بارے میں جو قاعدے اور اصول ہوں گے ان کا اطلاق پھر آپ اصل پر کریں گے. تو میرے نزدیک یہ آخری درجے کی گمراہی ہے جو بعض اوقات لوگ اختیار کر لیتے ہیں. تو چوتھی چیز اس معاملے میں یہ ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز وہ ہے جس کو ہمارے ہاں علم کی دنیا میں ابتداء کہا جاتا ہے. یعنی آپ دین میں کوئی بدعت ایجاد کر لیں. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے نا، یعنی بنیادی حرمتوں میں بیان کیا ہے، شرک کو اور بدعت کو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ یہ جانتے ہیں کہ جو تنبؤ فرمایا اور بار بار فرمایا، اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے جمعے کے خطبے میں اس کو شامل کیا گیا، اور حضور نے بھی ان موقعوں کے اوپر اس کا اعلان کیا. وہ کیا تھا؟ یہ کہ سب سے بری چیز یہ ہے کہ ان شر الامور محدثاتها، کہ آپ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دیں، دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دیں. اور اسی کے لیے لفظ بدعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. پھر یہ کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ بدعت معمولی سے معمولی بھی ہو تو ضلالت ہے، گمراہی ہے. یعنی وہی لفظ جو یہاں زیر بحث ہے، خود حضور نے اس کو بولا، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کیا برا نتیجہ ہے. اب بدعت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ اگر تو جز میں ہے تو بس جز پر حکم لگایا جائے گا. اس کی بڑی سادہ مثال ہے، جیسے ہمارے ہاں موت کے رسوم ہیں، ظاہر ہے کہ سب کے سب بدعت ہیں، لیکن اس جزی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے.
بعض اوقات یہ چیز یہاں سے اٹھتی ہے اور اصل پر چلی جاتی ہے. اصل پر جب چلی جاتی ہے تو اب گویا ایک بڑی گمراہی کے وجود میں آنے کے لیے بنیاد قائم ہو گئی. اصل پر کیسے جاتی ہے؟ اصل پر اس طرح جاتی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے یہ بات واضح کی کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کا فہم یہ قدیم میں بھی موجود تھا، یہ حال میں بھی سامنے آئے گا. اس فہم کی بنیاد پر اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. یعنی اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اس کے بعد ہمارے پاس اخبار احاد ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں. میں نے عرض کر دیا کہ ان میں تفہیم و تبیین ہوگی، ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا بیان ہوگا. وہ دین کی کسی مستقل بذات چیز کو اپنے اندر لے ہی نہیں سکتے. کسی مستقل بذات حکم کی بنیاد ان پر نہیں رکھی جا سکتی. تو قرآن و سنت کو بھی سمجھنا ہے اور اسی طرح روایات کو بھی سمجھنا ہے، اخبار احاد کو بھی سمجھنا ہے. بلکہ اخبار احاد میں تو پہلے ان کی تلاش اور جستجو اور ان کی تحقیق اور ان کے بارے میں صحت و ذوف کا حکم لگانا ہے، اس کے بعد پھر سمجھنا بھی ہے. وہاں دو کام کرنے پڑ جاتے ہیں. یہ سارا کام جو آپ کرتے ہیں یہ انسانی سطح کا کام ہے. انسانی سطح کا یہ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ایک پوری جماعت سے بھی ہو سکتی ہیں، عقلاً کوئی چیز مانے نہیں ہے. بڑے سے بڑے شخص سے بھی ہو سکتی ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک شخص کے فہم، کسی گروہ کے فہم، کسی جماعت کے فہم، کسی امت کے فہم کو اصل بنا دیں. یعنی اب کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں فہم جو فہمی کے درجے میں رہنا چاہیے تھا وہ اٹھا اور وہ خود دین کا ماخذ بن گیا. یعنی جیسے وہاں یہ ہوا کہ اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیا گیا، یہاں کیا ہوا؟ یہاں وہ چیز جو انسانی تھی، جس سے اختلاف ہو سکتا تھا، جس کے بارے میں ہمیشہ نظر ثانی کا کام ہوتا رہنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں آپ نے یہ طے کر دیا کہ اس میں اب ادنا درجے میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے کہ یہ جب یہ کہا گیا کہ دین اجماع و تواتر سے منتقل ہوتا ہے تو یہ تو ایک حقیقت کا بیان ہے، لیکن کسی دین کے حکم کا فہم ہے اور اس پر اجماع ہے اور یہ اجماع حجت ہو گیا، یہ بدعت ہے. تو یہ اصول میں بدعت ہے. یعنی آپ یہ بات بیان کریں کہ لوگوں کے لیے فلاں شخص کی رائے سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ یہ کہیں کہ فلاں گروہ کی رائے سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ یہ کہیں کہ پوری مسلمان امت کے اجماع سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ ایک بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے دین کے لیے بڑھنے کا راستہ ہی بالکل بند ہو جاتا ہے. اسی پر میں نے یہ بھی لکھا ہے اور اگر آپ اس میں اس مضمون کو پڑھیں تو اس میں اس کو استدلال کے ساتھ واضح کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کسی تیسری چیز کو، قرآن اور سنت تو دین کا ماخذ ہے، قیامت تک رہیں گے، تیسری چیز کو دین کا ماخذ بنا دیتے ہیں اٹھا کے، تو آپ اصل میں کرتے کیا ہیں؟ چونکہ آپ انسانی فہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دین کی ریلیونس زمانے کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ انسانی فہم، اس کی تو عمر اگر 200-400 سال ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اس کی عمر تو 100 سال بھی نہیں ہوتی. یہ صرف اللہ کی بات ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ریلیونٹ رہے گی، جس میں جو کہہ دیا گیا ہے وہ زمین آسمان بھی ٹل جائے تو کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ یعنی جس طرح چوتھی بات میں نے عرض کیا کہ اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیا گیا، یہاں اصل میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا گیا. اور جب اضافہ آپ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بدعت وجود میں آئے گی. وہ جزو میں ہے تو چلیے اس پر جزوی بحث کر لیں گے، وہ کل میں وجود میں آ گئی جب آپ نے اجماع کو دین میں حجت بنا دیا. اجماع سے مراد یعنی لوگوں کے فہم پر اجماع. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے دین میں، ہمارے دین کے فہم میں، دین کی بصیرت میں، دین سے متعلق جو بحثیں ہیں ان میں جہاں کہیں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں انہی 5 پہلوؤں سے پیدا ہوتی ہے. اور اگر دین پر غور کرنا ہے اور دین سے وابستہ رہنا ہے اور دین کے بارے میں بات کرنی ہے تو جس طرح شرک اور کفر کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ کہیں ہمارے ہاں ڈر نہ آئے، اسی طرح اس گمراہی سے بھی جس کی 5 صورتیں میں بیان کر دی ہیں
آدمی کو دور رہنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے. ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ سے جانا ہم نے 2 نشستوں میں کہ یہ گمراہی کوئی فکر کیسے بنتی ہے, کیا وجوہ اسباب علل ہوتے ہیں. 5 بنیادی اصول ہیں, دائرے ہیں, پرنسپل, پروٹوکول, جن کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو فکر کو گمراہی کہیں گے. ایک ضمنی سوال اس پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہمارے ہاں جو مذہبی بحثوں کا دائرہ ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے, ضال, مضل, گمراہی. اصول آپ نے واضح کر دی ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا, وہ پھر علمی اختلاف کا دائرہ ہوگا. آخر میں یہ بتائیے گا کہ مان لیا کسی میں یہ گمراہی پائی جاتی جو آپ کے اصولوں کے مطابق ہے, اس کو بھی ذرا بیان کریں کہ گمراہی کی طرف پھر توجہ کیسے دلائی جائے گی, کیونکہ جو دوسرا آدمی اس اصول پہ کھڑا ہوا ہے وہ تو اس کو دین سمجھ کے کھڑا ہوا ہے نا. اس میں کیا شبہ ہے؟ ظاہر ہے کہ گمراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کوئی شرک کفر کا حکم نہیں لگا رہے, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں صحیح راستے پر نہیں رہے آپ. تو آپ دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیجئے اور دلائل کے ساتھ ہی واضح کیا جائے گا. یعنی یہ بات کہ کوئی شخص تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے, وہ علمی استدلال رکھتا ہے, وہ اپنے رب کو اس کے لیے جواب دے لے گا. اس میں کسی فرد پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا, کسی گروہ پر بھی نہیں لگایا جائے گا. اس بات کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسی کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ہم نہ کسی کے کفر کا فیصلہ کریں گے, نہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کریں گے, نہ کسی کے ضال اور مضل ہونے کا فیصلہ کریں گے. ہم تو جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ یہ اللہ کے دین کے مطابق کفر ہے, یہ اللہ کے دین کے مطابق شرک ہے, یہ اللہ کے دین کے مطابق ضلالت یا گمراہی ہے. اس سے آگے آپ ایک قدم بھی نہیں بڑھائیں گے. آپ کی بحث علمی ہونی چاہیے اور شائستگی کے ساتھ استدلال واضح کرنا چاہیے. اس وقت بھی میں نے جو گفتگو کی ہے وہ کسی گروہ پر کوئی تبصرہ کرنے کے لیے نہیں کی, بلکہ وہ بنیادیں واضح کی ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک معیار کے طور پر رہنی چاہیے تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا چیز شرک ہے, کیا چیز کفر ہے, کیا چیز گمراہی ہے. ٹھیک ہے.